عمرہ تو معمولی رقم میں کیا جا سکتا ہے، مگر حج کے لیے اتنی ڈھیر ساری رقم چاہیے، اور پھر اس چکر میں وہ لوگ نہ تو عمرہ کر پاتے ہیں اور نہ ہی حج۔ اس لیے میرا اپنا تو یہی خیال ہے کہ اگر حج آپ کے مقدر میں ہوگا تو رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب تو بنا ہی دے گا، اور ویسے بھی یہ بلاوا ہی ہوتا ہے، اور عمرہ پر جا کر آپ کم از کم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت سے محروم نہیں رہیں گے۔ دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو حج اور عمرہ پر جانے کی سعادت نصیب کرے۔ حج اور عمرہ پر جانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ بہت سے مرحلے ہوتے ہیں جن کی تیاری ہم لوگوں کو شروع میں ہی کر لینی چاہیے۔ مردوں کا تو احرام ہوتا ہے، وہ تو احرام باندھ کر عمرہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر خواتین کو عبایا خریدنا ہوتا ہے۔ خواتین عبایا خرید کر ایک بار پہن کر ضرور چیک کر لیں۔ خواتین کے عبایا فری سائز کے ہی ملتے ہیں۔ ان عبایا کو پہن کر اپنی ہائٹ کے حساب سے آلٹریشن ضرور کروا لیں۔ وہ عبایا زمین پر رگڑ نہ کھا رہے ہوں، اس طرح ایک تو عبایا زمین سے لگ کر گندا اور ناپاک ہو جاتا ہے، دوسرا آپ کے یا آپ کے پیچھے چلنے والوں کے پیروں میں آتا ہے۔ اس طرح آپ یا آپ کے پیچھے چلنے والوں کے لیے نہ صرف آپ کا عبایا رکاوٹ ہوگا، بلکہ اس سے آپ کے یا آپ کے پیچھے چلنے والوں کے گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ مرد حضرات سے درخواست ہے کہ وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی چانس دیا کریں۔ آخر کمزور خواتین کا بھی تو حق ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں اور کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ہاتھ لگائیں۔ جو لوگ گروپ کی صورت میں آتے ہیں وہ طواف میں یا کہیں بھی عبادت گاہ میں ایسے داخل ہوتے ہیں کہ جیسے ایک فوج، اور سب لوگوں کا تسلسل درہم بھرہم کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ عام لوگوں میں ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے کوئی محاذ فتح کرنے کے واسطے آئے ہیں، باقی لوگوں کی ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ مرد حضرات جوتے پہن کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جوتے پہن کر طواف کرنے سے نہ صرف وہ خود مشکل میں آتے ہیں بلکہ ان کے جوتے پیچھے چلنے والوں کے پیروں میں آتے ہیں، اور جو ان کے اور پیچھے والوں کے گرنے کا خطرہ بھی بے حد ہو جاتا ہے، اور پھر اس طواف کے دوران لوگوں کے جوتے ٹوٹ ٹوٹ کر راستے میں گرے ہوتے ہیں، اور یہی جوتے طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ایک اور بات، خواتین کے کپڑوں پر موتی وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر طواف کے راستے میں موتی وغیرہ گرے ہوتے ہیں جو طواف کرنے والوں کے پیروں کو زخمی بھی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ خواتین ایسا کوئی لباس یا عبایا نہ خریدیں کہ جس پر موتی ستارے لگے ہوئے ہوں۔ سادہ ترین عبایا خریدیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانی فراہم کریں۔ اکثر لوگ طواف یا سعی کے دوران کھجوریں کھا کر راستے میں گٹھلیاں پھینک دیتے ہیں جس سے طواف کرنے والوں کے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی طواف اور سعی کے دوران لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی باتیں۔ کعبہ شریف میں جیسے جیسے رش بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ چلتے جائیں، آپ کو اندر جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ آپ کو اگر حج یا عمرہ پر جانا ہو تو چلنے کی خوب پریکٹس کرنی چاہیے۔ تیسرا، کلمہ خوب پڑھیں، اور آپ کو عمرہ کے دوران، طواف اور سعی کے دوران تو خوب چلنا ہے۔ مگر دوستو، آپ کو طواف کے لیے حرم شریف میں داخل ہونے میں بھی بہت دیر چلنا پڑے گا۔ بعض اوقات گھنٹہ 2 گھنٹے تو آپ صرف حرم کے اندر داخل ہونے کے لیے چلتے چلے جائیں گے۔ نماز کے ٹائم پر گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں، نئے آنے والوں کو راستہ نہیں ملتا۔
40 किलोमीटर पर वाक़या है। मस्जिद नबवी की शमाल मशरिक़ की तरफ वाक़या है। ये मस्जिद नबवी के शमाल मशरिक़ की तरफ वाक़या है। तो दोस्तों 10 ग्रोह जिन्नात के आपको मैं बताऊं। पहला ग्रोह अरवाह खबीसा, दूसरा ग्रोह ऐसे जिन्नात जो ख़वातीन शयातीन जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। अरवाह और जिन्नात अरवाह खबीसा कब्रिस्तान में रहते हैं। शयातीन और जिन्नात जो गुसल खानों और मज़हब गाहों में और उसके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। ये ग्रोह आसमानों में मंडलाते रहते हैं। ये असल आग का होता है। इस ग्रोह के लोग जंगलों में रहते हैं, बड़े देव हिकल होते हैं। ये जिन्नात का वो ऐसा ग्रोह है कि जो जवान औरतों और लड़कों पर होते हैं। ये ग्रोह इंसानों का खून चूसते हैं और हैवानों पर भी मुसल्लत हो जाते हैं। और 10वां ग्रोह ऐसा है कि ये ग्रोह भूत बनकर बुत परस्त बनाते हैं। और 11वां ग्रोह जो है ये जादूगरों की मदद करते हैं। दुनिया का हर मज़हब और तहजीब इस बात पर मुत्तफ़िक है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। इनका अदब व एहतराम मलहूज़े ख़ातिर रखना चाहिए। इस बारे में कुरान पाक की तालीम सबसे ज़्यादा अहम और अपने एक इनफरादी उसलूब की हामिल है। मसलन जब कभी अल्लाह ताला ने अपनी अताअत और फरमाबरदारी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहा तो उसके फ़ौरन बाद वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तालीम दी। सूरह लुकमान तर्जमा, ए बंदो तुम मेरा अल्लाह का शुक्र करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। तुम तमाम को मेरी ही तरफ लौट कर जाना है। याद रखिए कि जिस तरह से अल्लाह ताला के हकूक़ हम पर फ़र्ज़ हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसानों के हकूक़ भी हम पर फ़र्ज़ हैं और उतने ही अहम हैं। इंसानों में वालिदैन के हकूक़ सबसे बढ़कर हैं। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों को जन्नत की बशारत दी गई है। एक सूरत में आया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। इसकी माँ ने उसे तकलीफ़ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ़ बर्दाश्त करके उसे पैदा किया। उसके हमल का और उसके दूध छुड़ाने का ज़माना 30 महीने का है, जहाँ तक कि जब वो पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुँचा तो कहने लगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ कि जिनसे तू खुश हो जाए और तू मेरी औलाद भी साले बना। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। यही वो लोग हैं कि जिनके नेक अमाल तो हम कबूल फरमा लेते हैं और जिनके बद अमाल से दरगुजर कर लेते हैं। ये जन्नती लोगों में हैं इस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता है। वालिदैन से नाफरमानी करने वालों के लिए घाटा ही घाटा है। और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुमसे मैं तंग आ गया, तुम मुझसे यही कहते रहोगे कि मैं मरने के बाद फिर ज़िंदा किया जाऊंगा। मुझसे पहले भी उम्मतें गुजर चुकी हैं। वो दोनों वालिदैन जनाब बारी में फरियादें करते हैं और कहते हैं कि तुझे खराबी हो, तू ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा हक़ है। वो जवाब देता है कि ये तो सिर्फ़ अगलों के अफसाने हैं। ये वो लोग हैं कि जिन पर अज़ाब का फ़ैसला चस्पा हो चुका है और जिन्नों और इंसानों की इन उम्मतों में शामिल हो गए हैं जो उनसे पहले गुज़र चुकी हैं। यकीनन वो थे ही घाटा उठाने वाले।
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پھر تم اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پھر تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پھر اس کے بعد دور کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ماں کے ساتھ اس طرح کے خاص حسن سلوک اور صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالیٰ نے کئی وجوہات کی بنا پر دیا ہے۔ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اور پیدائش کے وقت کی تکلیف سہنے کی وجہ سے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی پرورش اور نشو و نما کے لیے اس کے بدن سے بچے کو غذا دی جاتی ہے۔ ہر وقت بچے کو اپنے کندھوں پر لادے رہنا اور دن رات اس کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ ماں بچوں کو سکھاتی ہے اور انہیں تربیت دیتی ہے، اور نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بچپن کی تعلیم و تربیت کا اثر بچے کو آگے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام عظیم شخصیتیں اپنی عظیم ماؤں کی وجہ سے عظیم کہلاتی ہیں۔ واضح ہے کہ ماں کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کو اتنی اہمیت دی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مائیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فوقیت اور اہمیت کا غلط استعمال کرتی ہیں۔ بہت ساری مائیں بچوں کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں اور باپ کو بچوں کے معاملات میں اپاہج بنا دیتی ہیں، یہاں تک کہ ایسی مائیں بچوں کو گھریلو معاملات میں باپ کا مخالف بنا دیتی ہیں، جس کی بنا پر اس گھر کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسی مائیں اللہ کی دیگر ہدایات کو بھول کر ایسا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک عورتیں ہوتی ہیں اطاعت شعار، مردوں کی غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گھریلو زندگی کے متعلق سب سے زیادہ مفصل ہدایتیں دی ہیں۔ اتنی ہدایتیں زندگی کے دوسرے شعبے کے متعلق نہیں ملتی، کیونکہ گھریلو سکون کی اہمیت اور بقا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہم ہے۔ ایسی ماؤں کا اس طرح کا غیر اسلامی سلوک ان کے شوہروں کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسی ماؤں کا اجر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خاوند کو اس کے مقام سے گرا کر اولاد کی مدد سے گھریلو سکون کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ کئی ایسی مائیں اپنی زندگی کے آخری حصے میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتی ہیں، جب وہ خود اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل میں گھر کر پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اس وقت نقصان کی تلافی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں ہر بری چال کا نتیجہ اس چال کے چلنے والے پر ہی وارد ہو جاتا ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کسی بھی بری چال کا نتیجہ اس چال کے چلنے والے ہی کو مل کر رہتا ہے۔ حرم میں داخل ہوتے ہوئے اگر آپ بیسمنٹ کی طرف سے اندر داخل ہوتے ہیں تو حیران ہو جائیں گے کہ وہ پہاڑی جس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے چشم و چراغ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، وہ ویسی ہی موجود ہے۔ اس کے گرد شیشے کی دیوار بنا دی گئی ہے۔ اس پہاڑی کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس پر چلنے کے لیے بے حد پر خطر راستے ہیں۔ شاید پرانے وقتوں میں عمرہ اور حج پر جانے والے لوگ اس پہاڑی پر ہی چلتے ہوں گے اور اپنے 7 چکر مکمل کرتے ہوں گے، مگر آج یہ جگہ بہت ہموار بنا دی گئی ہے، پہاڑی کاٹ کر راستہ بنا دیا گیا ہے، عمرہ اور حج پر جانے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔
सरों पर भी छतें बना दी गई हैं और जगह बेहद एयर कंडीशनड और हमवार है। जगह जगह बैठने की जगह और पानी का इंतज़ाम है। और फिर इसके बहुत सारे फ्लोर बना दिए गए हैं। पहला फ्लोर थोड़ा खुरदरा और ऊपर नीचे का रास्ता वाला है और चलने वालों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट और थका देने वाला है। सेकंड फ्लोर तो बहुत मज़े का और हमवार है। थर्ड और फोर्थ फ्लोर व्हील चेयर वालों के लिए तरतीब दिया गया है और लास्ट फ्लोर पर लोगों को गाड़ी में सही करवाई जाती है। अगर व्हील चेयर आपका कोई अपना चलाने वाला हो, यानी कोई अपना भाई बेटा चलाने वाला हो तो फ्री है, वरना 100 या 200 रियाल वहाँ का कारिंदा आपको सफ़ा मरवा करवाएगा। सफ़ा मरवा का सफ़र सफ़ा से शुरू होकर मरवा पर 7 चक्कर मुकम्मल होते हैं। सफ़ा और मरवा के ये 7 चक्कर बेहद थका देने वाले होते हैं और ये चक्कर हमें याद दिलाते हैं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की उस तकलीफ़ और मशक्क़त की जो आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पानी फराहम करने के लिए उठाई, और इस दर्द को एक माँ बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। दुआ है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कर सकेंगे, मगर रात के 2 बजे तहज्जुद नमाज के बाद से फजर तक आप तवाफ या उम्रा नहीं कर सकेंगे। उम्रा पर जाने से पहले वहाँ की तमाम ज़ियारात के मुतल्लिक़ भी मालूमात ले लें ताकि आपको ये मालूम हो कि मक्का में कौन कौन सी ज़ियारात हैं। सूरह असरा में वालिदैन के अदब एहतराम की मज़ीद तफसील दी गई है और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं
تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تواضع اور بازو پست رکھے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد دوبارہ والدین کے ادب و احترام کی بات کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم بچپن میں کس طرح بے یار و مددگار تھے اور والدین نے ہمیں پالا پوسا اور پروان چڑھایا۔ ہمارے والدین ہماری ہر خواہش پوری کرتے تھے، مکمل خلوص اور محبت کے ساتھ۔ اسی لیے اولاد پر فرض ہے کہ والدین کا احترام کرے
اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں اور ان کے روحانی مقام کو اچھی طرح سے جان اور پہچان لیں، اور آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھے گا کہ جب وہ روحانیت سے سرشار ہو کر گھر لوٹیں گے تو ان کی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالی خود بخود انقلاب آئے گا۔ زائرین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خلفائے راشدین کی زندگیوں کو ہر لمحہ ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ ان کی زندگیاں ہمارے تشریف فرما تھے کہ ایک دروازہ کھلنے کی بڑی زور سے آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
भले उन्हें दूसरी ख्वातीन को धक्के ही क्यों ना देने पड़े, उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं होती। सबको सोचना चाहिए कि हर जगह अल्लाह है और अपने घर में भी अल्लाह हम पर नजर रखे हुए है। उम्रा और हज पर आने के बाद लोग एक हसरत लेकर वापस चले जाते हैं और वो ये कि उन लोगों को हिजर अस्वद को बोसा देना नसीब नहीं होता। हिजर अस्वद को बोसा देने का हक तो सबका है। ये बोसा ऐसा है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे आपके पूरे वजूद को किसी खोल के अंदर बंद कर दिया गया है, ऐसा जैसे कि किसी ने आपको रूहानी लिबास पहना दिया है। और ये बोसा देना हर मुसलमान का रूहानी हक है और ये मुसलमान की रूहानी पोशाक है। अल्लाह ताला सबको हिजर अस्वद को बोसा देने की तौफीक अता फरमाए और इस इबादत और रियाजत को कबूल और मंजूर फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो में मक्का के मुतालिक मुख्तलिफ मकामात भी दिखाए गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह अकबर। लाखों दरूद सलाम हमारे आका व मौला हबीब खुदा सैयदुल अंबिया खातमुल नबीयीन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल पर, तमाम अंबिया, तमाम फरिश्तों, तमाम मौलिया, तमाम इमामों और तमाम बुजुर्गाने दीन पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ताला हम सबको हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।